دوستو، تعلیم صرف روزگار کا سرٹیفکیٹ نہیں، اس کا اصل مقصد قوم کے افراد کو باشعور بنانا ہے۔ افراد کو باشعور بنانا ملت کی تعمیر کی راہ کا پہلا قدم ہے۔ ملت کا سفر جب بھی شروع ہوگا یہیں سے شروع ہوگا، اس کے سوا کسی اور مقام سے ملت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ باشعور بنانا ہے کیا؟ یہ دراصل ملت کے افراد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ماضی اور حال کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں، وہ زندگی کے مسائل کو کائنات کے ابدی نقشہ میں رکھ کر دیکھ سکیں، وہ جانیں کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، وہ اس راز سے واقف ہوں کہ وہ اپنے ارادہ کو خدا کے ارادہ سے ہم آہنگ کر کے ہی خدا کی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باشعور انسان ہی حقیقی معنوں میں انسان ہے، جو باشعور نہیں وہ انسان بھی نہیں۔ باشعور آدمی اپنے اور دوسرے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کی کون سی رائے جانبدارانہ رائے ہے اور کون سی غیر جانبدارانہ۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہاں کون سی کارروائی رد عمل کی کارروائی ہے اور کون سی مثبت کارروائی۔ وہ شر کو خیر سے جدا کرتا ہے اور باطل کو الگ کر کے حق کو پہچانتا ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں۔ تعلیم آدمی کو ذہنی آنکھ عطا کرتی ہے۔ عام آنکھ آدمی کو ظاہری چیزیں دکھاتی ہے۔ تعلیم کی آنکھ آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ معنوی چیزوں کو دیکھ سکے۔ جس طرح ایک کسان بیج کو آہستہ آہستہ آبیاری کر کے درخت بناتا ہے، اسی طرح تعلیم گاہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو فکری حیثیت سے اس قابل بنائے کہ وہ ارتقاء حیات کے سفر کو مکمل کر سکے۔ تعلیم آدمی کو ملازمت دیتی ہے، مگر یہ تعلیم کا ثانوی فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے تعلیم کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کی سائنس بتائے، وہ آدمی کو حقیقی معنوں میں آدمی بنائے۔ تو دوستو، تعلیم ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک ان پڑھ اور ناخواندہ شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دکان پر لگی ہوئی ایک ڈیش بورڈ کو پڑھ سکے، وہ پڑھ کر اندر جا سکے۔ وہ بس میں سفر کرتا ہے تب بھی وہ پوچھ کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر پڑھا لکھا انسان ہو تو وہ دیکھ کر خود پتہ کر لے گا اور اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ بورڈ پڑھ لے گا اور بہت سارے حساب کتاب کر لے گا۔ آج کل کے زمانے میں تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر ہم آج کے زمانے میں چل ہی نہیں سکتے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ڈگریاں حاصل کر کے لوگ بیکار اور فضول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تعلیم ضرور ہے، وہ باشعور ضرور ہیں، وہ اچھے اور برے کی فرق ضرور سمجھتے ہیں، وہ اچھے اور برے میں ایک امتیاز کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اچھے اور برے میں صرف فرق کرنا ہے، تو وہ تو ہم عام ان پڑھ آدمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے ایک پڑھے لکھے کی نظر جائے گی اس طرح سے ایک ان پڑھ آدمی کی نظر نہیں جا سکتی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، یہ بات ہمیں اپنے شعور کے اندر بٹھانی ہوگی، اپنے ذہنوں کے اندر واضح کرنی ہوگی کہ جب تک شعور کی کھڑکیاں نہیں کھلیں گی تب تک روشنی نہیں آئے گی، تب تک صرف ظلم رہے گا، فساد رہے گا، فتنہ رہے گا، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے۔ ایک باشعور آدمی بہت سے معاملات میں زندگی کے اپنے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ لڑتا نہیں، وہ لڑائی سے بچ جاتا ہے، لیکن ایک بے سمجھ، بے شعور اور احمق آدمی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑتا ہے، وہ چھوٹی سی بات پہ جھگڑ پڑتا ہے، وہ چھوٹے سے بیان کو موضوع بنا کے دشمنی کی حد تک لے جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ناشعوری ہے، یہ ناپختگی ہے، یہ ان پڑھ ہونے کے نقصانات ہیں کہ آپ ایک فون نمبر بھی نہیں لکھ سکتے۔ اللہ کے بندے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ ایک فون نمبر کے لیے دوسرے کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے۔
آپ کو اور بہت سے کام جو ہیں وہ دوسروں سے کروانے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ خود کر لیں گے وہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے ذاتی ہیں، آپ کو کسی کے پاس جانا بھی نہیں پڑے گا۔ تو تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگر ہم سمجھیں تو، اگر ہم سوچیں تو، اگر ہمارے شعور کے خانے کھلے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اندر روشنی آ رہی ہے، اگر ہم نے اپنے معاشروں کو ایک بہتر معاشرہ بنانا ہے، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو ایک پاورفل معاشرہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی، دین کی تعلیم بھی دینی ہوگی اور دنیا کی تعلیم بھی دینی ہوگی، تاکہ ہم اپنے دین سے بھی پیچھے نہ ہٹ سکیں اور دنیا کا بھی مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک دینی تعلیم ہے اور ایک دنیاوی تعلیم ہے، اور پھر اس حد تک یہ فرق پہنچ چکا ہے کہ دینی تعلیم والے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم والے کچھ بھی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، وہ واقف نہیں ہے، لیکن انہیں پتہ تو ہے، وہ شعور تو رکھتے ہیں، وہ عقل تو رکھتے ہیں، ان کے اندر وہ دماغ تو ہے، اللہ نے انہیں صلاحیتیں تو عطا کی ہوئی ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر وہ آگے پہنچ گئے ہیں۔ لیکن جو دنیا کا علم پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی مولویوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، مولوی تو بس بیکار ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، یہ ان دونوں طبقات کے درمیان آپس میں ایک تفریق ہے، ایک نفرت پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ کب ختم ہوگی؟ جب دونوں طرح سے یہ تعلیم یافتہ ہوں گے، دین کی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، تاکہ دونوں پلڑے متوازن رہیں۔ جب یہ دونوں تعلیمیں اکٹھی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ایک حسین امتزاج پیدا ہوگا۔ اگر ہم اپنی ماضی میں جائیں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس جو سائنٹسٹ ہوتے تھے نا، وہ قرآن حدیث اور فقہ کو جانتے تھے، اور جو عالم دین ہوتے تھے وہ سائنس پر نظر رکھتے تھے، انہیں سائنس کا پتہ ہوتا تھا۔ اور ہمیں تو ماشاءاللہ کھاڈے کے ڈڈو بننے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، جو علماء حضرات ہیں انہوں نے دنیاوی تعلیم کو یکسر نظر انداز کر دیا ہوا ہے، اور جو سائنٹیفک لوگ ہیں انہوں نے دین کو یکسر نظر انداز کر دیا ہو۔ تو یہ دونوں طرف شدت ہے، اس شدت کو ختم کرنا پڑے گا، اس خلیج کو دور کرنا پڑے گا اور ان دونوں علوم کو ملانا پڑے گا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم یہ ضروری ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ اصل میں تعلیم ہی ہے جس کی یہ دونوں شاخیں ہیں۔ تعلیم اور شعور کی یہ دونوں شاخیں ہیں، اصل میں ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، تفریق کر دیا، تقسیم کر دیا۔ تو کیا آپ بتائیں کہ ایک گھر کے اگر 4 افراد ہوں اور ان چاروں کا آپس میں اتفاق نہ ہو تو کیا خیال ہے؟ گھر کی کوئی ویلیو رہے گی؟ زیرو ویلیو ہو جائے گی، لیکن اور کمزور ہو جائے گا۔ اور اگر انہی افراد کا آپس میں اتفاق ہوگا تو کیا ہوگا؟ گھر طاقتور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور لوگ خائف ہوں گے، ڈریں گے انہیں ہاتھ ڈالنے سے۔ لیکن جب ہم نے کیا کیا، دونوں شاخوں کو علیحدہ کر دیا، تو اب ایک شاخ پہ لٹکتے رہیں گے، دوسری جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کے پھل سے ہم محظوظ نہیں ہو سکتے۔ ایک شاخ سے پھل کھانے والے دوسری شاخ سے پھل نہیں کھا سکتے، کیونکہ خلیج ہی بہت ہے، فاصلہ ہی بہت ہے۔ یہ فاصلہ کب دور ہوگا؟ تب دور ہوگا جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، ان دونوں کا آپس میں اتفاق کروائیں گے، تو پھر طاقت پیدا ہوگی، اور وہ طاقت جو ہوگی وہ پھر پوری دنیا کو مسخر کرنے کے لیے کافی ہوگی، وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے کافی ہوگی، وہ ہمیں اٹھانے کے لیے کافی ہوگی، وہ ہمیں آگے لے جانے کے لیے کافی ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ یہ خلیج مٹائیں اور دونوں طرح کے علوم حاصل کریں، تاکہ نہ آپ خدا سے دور ہوں اور نہ اس دنیا سے کٹے ہوئے ہوں، بلکہ آپ مقابلہ کر سکیں، آپ کے اندر وہ جرت ہو، آپ کے اندر وہ ہمت ہو، آپ کے اندر وہ جذبہ ہو کہ آپ اٹھ کر لوگوں کو جواب دے سکیں، آپ اٹھ کر لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، ہر طرح کے دلائل آپ کے پاس ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے لوگ ہی اولیاء اللہ بنیں گے، تب ہی جو ہے وہ دنیا اسلام میں اسلام ترقی کرے گا اور پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ تبھی چھائے گا جب ہم ان دونوں علوم کو، ان دونوں علم کی شاخوں کو ملائیں گے۔ اصل میں یہ شاخیں ہیں، ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ علوم سمجھ لیے ہیں، یہ 2 شاخیں ہیں، علم کی شاخیں ہیں۔ ہمیں ان دونوں پہ کام کرنا ہوگا، ہمیں ان دونوں میں ترقی کرنی ہوگی، ہمیں ان دونوں میں مہارت حاصل کرنی ہوگی، تبھی ہم
اس دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو جاگو اور دونوں کو اکٹھا کرو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو ہمت دے۔ السلام علیکم۔